السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے بعد 30 سال تک مسلسل اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اشاعت کے لیے محنت کرتے رہے، اور 21 سال تک ابو سفیان نے ان کی مخالف ٹیم کے طور پر سردار اور سپہ سالار کے طور پر آپ سے جنگیں کی۔ حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے ساتھ تھے اور اسلام کو بڑھتے اور پنپتے ہوئے دیکھا۔ اب جب مسلمان آپس میں لڑتے تو آپ اپنی مخالفین کی لاشوں پر بیٹھ کر رویا کرتے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ 5 – 5.5 سال تک جنگیں کی اور خلافت کو صحیح طرح سے چلنے نہیں دی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے دوبارہ سے فوج کو آرگنائز کیا کہ اب ہم شام پر چڑھائی کریں گے، اب شام کو ہمارے محتاط آنا چاہیے کیونکہ خلیفہ ہم ہیں۔ امیر معاویہ کا ایڈوائزری عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ صلح کی درخواست کرو ان کے ساتھ، کیونکہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ جتنی طاقتور اور جتنی نئی لیڈنگ پاور کے ساتھ یہ فوج آئی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب قرآن پاک میں آیا ہے اگر کوئی صلح کے لیے درخواست کرے تو اسے قبول کر لو۔ حضرت حسن نے کہا ٹھیک ہے، میں درخواست کو قبول کرتا ہوں کہ خلافت سے آپ دستبردار ہو جائیے اور خلیفہ امیر معاویہ کو بننے دیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کو میری چند شرائط ماننی پڑیں گی۔ نمبر 1، حکومت کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کیے جائیں گے اور آپ اپنے بعد خلافت امت کے حوالے چھوڑ کر جائیں گے، اپنے خاندان میں سے کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، مسجد سے جو گالم گلوچ میں ہمارے باپ پر کروائی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اس کو بند کروائیں، اور ہماری دستبردار ہونے کے بعد کوئی پولیٹیکل ونڈیٹا نہیں ہوگا، اور مال غنیمت کا خمس آپ اہل بیت کو بدستور دیتے رہیں گے۔ 30 سال بعد امیر معاویہ امیر المومنین بن گئے اور حضرت حسن کو 6 مہینے کے اندر زہر دے کر ان کا انتقال ہو گیا۔ 20 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے، لیکن ان میں سے ایک بھی شرائط پوری نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ مال غنیمت وہ اہل بیت کو دیتے رہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت کے حالات کا۔ سنن نبی داؤد 4119 نمبر کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ مقداد بن مالک ایک دفعہ امیر معاویہ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا تم نے سنا ہے حسن کا انتقال ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس کے مرنے پر افسوس ہے؟ کہا مجھے ان کے مرنے پر افسوس کیوں نہیں ہوگا، نواسۂ رسول ہیں وہ۔ اب ان کے حواریوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایک آگ کا انگارہ تھا، بجھ گیا۔ اس بات پر مقداد بن مالک نے کہا کہ تم نے میرے دل میں آگ لگا دی ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا حرام نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ کیا ریشم کا کپڑا پہننا حرام نہیں کیا تھا مردوں پر؟ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ کیا درندوں کا لباس پہننا اور فرنیچر بنانا حرام نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے کہا ہاں یہ سب کیا تھا۔ تو کیا تمہارے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ تو اس بات پر امیر معاویہ نے کیا جواب دیا کہ مجھے پتہ تھا میں تم سے بات میں نہیں جیت پاؤں گا، اس کو تحفہ دو، اس کو تحفہ دو۔ اب وہ گفٹ لے کر باہر گئے اور باہر جا کے انہوں نے گفٹس بانٹ دیے۔ سعد بن ابی وقاص کو امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ تم حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے سر پر آرا بھی رکھ دو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سلمان رشدی سے بھی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ممبر رسول پر اہل بیت کو گالی دے۔ معاہدے کے مطابق تو گالم گلوچ بند ہو جانی چاہیے تھی۔ کیسا دین تھا یہ؟ مسجد پر ممبر رسول پر بیٹھ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ حرام کام ہوتے تھے، غلط کام ہوتے تھے تو لوگ شکایت کہاں لے جاتے تھے؟ حضرت حسین کے پاس شکایت لے کر جاتے تو آپ فرمایا کرتے تھے خروج کرنا صحیح نہیں ہے، میرے بھائی نے معاہدہ کیا تو اس کو نبھا لیتے ہیں، اب بڑھاپے کے آثار بھی آ گئے ہیں تو جب یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن حکومت کے 16ویں سال اصلاح کی آخری امید پر بھی وہ ڈنگ مار دی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا۔ ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہو گئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مخالف کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ باقی سب سے تلوار کے زور پر بیعت کروا لی گئی۔ اب سب کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ قاتلین عثمان کا معاملہ نہیں ہے، اسلام سے دشمنی کر کے نہیں جیت پائے بنو امیہ تو اب اسلام کا لبادہ اڑایا انہوں نے۔
60 ہجری میں جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسین کو اب بلایا گیا ہے بیعت کے لیے۔ آپ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور ہزاروں لیٹر بھیجے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، اب ہماری بس ہو گئی ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ دیکھیے نماز کا سٹائل تک چینج کر دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا اگر نہیں تم لوگوں نے سٹائل کو چینج کیا تھا، نماز ایسے ہی تھی۔ حج میں تلبیہ پڑھنا بند تھا۔ ایک بار حضرت عباس کو موقع ملا تو آپ نے کہا تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو آل امیہ کے ڈر سے۔ آپ نے کہا تم ان سے ڈرتے ہو، میں نہیں ڈرتا۔ آپ نے شروع کیا لبیک اللہم لبیک۔ جمعے کی نماز پڑھانے بیٹھتے تھے بنو امیہ کے لوگ تو 12 بجے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور مغرب تک کا وقت تک نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جمعے کا ٹائم فکس ہے، اگر وقت کے بعد نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہاں تم بہت اچھے آدمی ہو، تم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دو۔ کہاں پہنچایا باڈی گارڈ نے؟ جنت میں۔ اور بنو امیہ کا ایک گورنر کہ وہ کہتا تھا اگر مجھے اتق اللہ کہا تو گردن مار دوں گا۔ ان سے اس قدر چڑ ہو گئی تھی ان کو۔ اب حضرت حسین نے کہا کہ جب میں گردن دوں گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دین کے غاسق ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے اتنی انوسنٹ فوج بھی ہوتی ہے، بچے اور عورتیں لے کر گئے ہیں، کتنی تعداد میں؟ 72 لوگ صرف۔ کیوں؟ امت کی آنکھ کھولنے کے لیے۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے کوفہ کی طرف، جا کر دیکھ کے آئے حالات کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوفہ والے آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ جب یزید کو پتہ چلا تو عبید اللہ بن زیاد کو اس نے کوفہ کا گورنر مقرر کر کے وہاں بھیجا ہے اور حضرت حسین کے ساتھ ان کے فالورز کو کربلا کے مقام پر وہیں روک لیا گیا، کوفہ آنے نہیں دیا، اور کوفہ والے تلوار کے زور سے ڈر گئے اور کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، نیوٹرل ہو گئے۔ اب یہ بتائیے کہ 72 لوگ تھے، ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ان کو اریسٹ کر دیتے، ان سے کہتے جب تک آپ بیعت نہیں لیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں کیا ایسے، بلکہ تڑپا تڑپا کر مارا گیا ایک ایک کو، اور روح نکلنے کے بعد گلا کاٹ دیا گیا۔ اور باڈیز 18 لوگ اہل بیت کے تھے، باقی ان کے فالوور تھے، سب کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر سر کو لے کر زیاد کے پاس کوفے لے جایا گیا اور وہاں پر 3 دن تک سر کو لے کر پھرتے رہے، اس کے بعد یزید کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کے ہونٹ پر چھڑی مار کر گستاخی کرتا رہا۔ پھر یزید کے پاس جو لے گئے ہیں وہاں کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ موقع ملا تو اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ مدینہ والوں کے دل پھٹ گئے، انہوں نے بیعت توڑ تاڑ کر پھینک دی، نواسۂ رسول پر ہاتھ ڈالا، اہل بیت کو ذبح کر دیا 50 سال کے عرصے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا۔ ایسے ظالم کے ہاتھ پر کون بیعت کرے گا؟ اب بخاری کی حدیث 4024، یزید نے 12,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ 3 دن کا الٹیمیٹم دینا، اگر مدینہ والے مان گئے تو ٹھیک، ورنہ اپنی 12,000 کی فوج جس میں برے اچھے سب لوگ تھے ان کو اجازت دے جو کہ مدینہ میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہاں کی فوج جب 3 دن بعد جیت گئی، ان کو کھلا لائسنس مل گیا، انہوں نے لوٹ کا بازار گرم کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، 1000 خواتین صحابی کی بیویاں اور صحابہ کی بیٹیاں بن شادی کے حاملہ ہوئیں۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نمازیں بند رہیں، اذانیں نہیں ہوئی، گھوڑے باندھ دیے گئے، مسجد نبوی کے سامنے گھوڑے باندھ دیے گئے، گھوڑے مسجد نبوی کے باہر پیشاب اور پخانہ کرتے رہے یہ تھے۔ اور مکے کی باری تھی تو عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے کے لیے مکے پر حملہ کیا، منجنیق سے مکے پر پتھر پھینکے گئے، خانہ کعبہ کی دیواریں ہل گئیں۔ 3245 بخاری کی حدیث دیکھ لیجئے گا، پردے میں آگ لگ گئی۔ یہ 3 سیاہ کارنامے تو یزید کے ایسے ہی ہیں، وہاں تک بات لے جائیں گے آپ۔ اب جب 3 حرمتیں پامال ہو گئیں تو اللہ نے یزید کے پیٹ میں ایسی بیماری دی کہ درد سے چیختا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی اس کی، اس درد میں اس کا انتقال، جبکہ اس کی فوج مکہ پر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے بتایا کہ وہ مر گیا ہے تمہارا، تو وہ چلے گئے وہاں سے۔ اب معاویہ بن یزید سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ خاندان رسول کو ذبح کر کے جو حکومت مجھے ملے گی مجھے وہ۔ اب آخری حدیث کے ساتھ میں اس کا اختتام کروں گی۔ 2165 مسند احمد، 10 محرم الحرام 61 ہجری کے روز حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بال پراگندہ تھے، کپڑے گندے تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ایک دم آپ نے دیکھ کر ان کو پکار اٹھے کہ آپ کی یہ حالت یا رسول اللہ؟ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں، میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ آپ نے آنکھ کھلی تو آپ نے اس وقت ٹائم اور وقت نوٹ کر لیا۔ 3 دن بعد جب خبر پہنچی تو وقت اور ٹائم بالکل وہی تھا۔ اور بنو امیہ والے شروع دن سے ہی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے۔ ہماری بنو امیہ سے کوئی چڑ نہیں ہے،
ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ ہم تعریف کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان سے تھوڑی غلطیاں ہوئیں لیکن وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اور وہ الحمدللہ امیر المومنین ہیں. معاویہ بن یزید جنہوں نے انکار کر دیا. عمر بن عبدالعزیز نے بعد میں حکومت بہت اچھے طریقے. غدیر خم کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. امت نے اس کا الٹ کیا، سنیوں نے قرآن کو لیا اور اس کا فرقہ فرقہ کر دیا. حالانکہ قرآن پاک میں آیا تھا لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، لیکن فرقے بنا دیے. اور شیعوں نے اہل بیت کو لیا، قرآن کو پیچھے کر دیا. اب 10 محرم میں ہم نے پروگرام بھی کرنے ہیں تو فضائل یزید پر کرنے ہیں، اہل بیت سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں. مت کرو کنڈیم آپ یزید کو، لیکن اہل بیت کے فضائل تو بیان کرو. اور یہ بتائیے کہ ممبر پر گالی دینا کس کی سنت تھی؟ حضرت علی نے تو کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی. صحابہ کا بوس کس کی سنت تھی؟ نام اہل بیت کا دیکھتے ہیں اور پریکٹیکل امیہ کا فالو کرتے ہیں. ہم شیعہ کے اچھے لوگوں کو اور سنیوں کے اچھے لوگوں کو سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ حق پرستی کو اپنا شعار بنائیں، حدیثوں کو لیں، قرآن کو لیں، فرقہ پرستی سے باہر نکلیں اور اسلام اور علم کو خود لیں. آپ پر علم فرض کیا گیا، آپ پر علم کو حاصل کرنا فرض کیا گیا. آپ کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ سب لوگ اپنا علم خود لیں. بہت ہی مختصر طریقے سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خود اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، خود اٹھائیں حدیث کو پڑھیں، اور خود اٹھائیں کہ تاریخ کو. تاریخ نویس کبھی بھی حق پرست نہیں ہو. آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے حضرت علی کی اولاد کو ختم کرنے کے لیے کتنا کچھ کیا، کیا وہ یہ کہانی باقی رہنے دیں گے؟ کیا یہ کہانی؟ لیکن ہم نے تو بات حدیث اور قرآن سے لینی ہے. آپ لوگ حدیث اور قرآن سے بات لیں. معاویہ کی حکومت بھی خلافت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کرتے ہیں جو مشکات میں آئی ہے 5378. مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. اس سے آگے کی مزید کہانی بھی انشاءاللہ وقت رہتے بیان کریں گے، اور کربلا کے موقع پر کیا ہوا اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.